بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ایئرپورٹ سے بہت سارے پیسنجرز کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس کی وجوہات ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیوں آف لوڈ کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑی ریزنز جو سامنے آئی ہے، کوئی بھی پیسنجرز، کوئی بھی بندہ جو ویزا بھی لگوا لیتا ہے، اس کے پاس ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ سب سے مین ریزن یہی ہے کہ اس بندے کا کسی دوسرے کنٹری سے، کسی بھی ادر کنٹری سے بلیک لسٹ ہوتا ہے، اس کو وہاں سے باہر نکالا ہوتا ہے، اور اس کو وہاں پہ اس نے کوئی خرابی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر مرحل آ جاتا ہے، یا وہ ڈنکی لگا کے کسی غیر قانونی طریقے کی ہیلپ سے دوسرے ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ وہ مین ریزنز ہیں۔ لیکن جب وہ کسی نئی کنٹری میں اپلائی کرتا ہے تو سم ٹائم اس کا ویزا لگ جاتا ہے، ویزا لگ کے ٹکٹ ہو کے ہر ایک چیز ڈاکومنٹیشن اس کے پاس آن سپورٹ ایئرپورٹ کے اوپر پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں پہلے فلاں کنٹری گیا تھا، وہاں سے مجھے باہر نکال دیا گیا، مجھے بھیک مانگنے کی وجہ سے نکالا گیا، میں وہاں غیر قانونی طور پہ داخل ہوا، یا وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے مجھے وہاں سے بلیک لسٹ کر دیا گیا، وہاں سے مجھے ڈیپورٹ کر کے نکال دیا گیا۔ یہ وہ کسی کو نہیں بتا رہا ہوتا، لیکن وہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کیمرے کے آگے شو کرتا ہے، یہ میرے پاس اس ملک کا ویزا آ گیا، یہ میرے پاس ٹکٹ آ گئی، یہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن آ گئی، میرے پاس مکمل ڈاکومنٹیشن ہے، اس کے باوجود مجھے ایئرپورٹ حکام نے وہاں سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ یہ وہ کچھ وجوہات ہیں جس کی میں سب سے پہلے بلیک لسٹ ہونا کسی بھی کنٹری سے، وہاں پہ اللیگل رہائش رکھنا، اللیگل طریقے سے کسی بھی کنٹری میں انٹرسٹ لینا، یا وہاں پہ جا کے کوئی ہلا گلا لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس کو باہر نکالا گیا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس بندے کی نیکسٹ ٹریولنگ پہ اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ ڈیپورٹ ہو کے آتا ہے، پاکستان آتا ہے، پاکستانی ایئرپورٹ حکام کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ یہ فلاں کنٹری سے فلاں ایئر میں آیا تھا۔ اب سے پہلے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی، اب اس کے اوپر فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ایئرپورٹ حکام کی طرف سے بات کریں کہ اس کا پکچر کا دوسرا اینڈ دیکھیں، پکچر کے دوسرے اینڈ پہ بھی خرابی ہے، یہ نہیں کہ صرف بندوں کے اندر ہی خرابی ہے۔ پکچر کے دوسرے اینڈ پہ کیا خرابی ہے؟ کچھ لوگ وزٹ ویزا کے حامل ہوتے ہیں، کچھ کے پاس ایسی کنٹریز کا ویزا ہوتا ہے جس کے اوپر چانس ہوتے ہیں کہ یہ بندے اس کنٹری میں جا کے ڈنکی لگا کے یا کسی بھی اور وجہ سے دوسرے ملک میں جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس میں رشین ریاستیں سر فہرست ہیں، اور ایران، عراق، شام، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ وہ ریاستیں ہیں لیبیا، یہ وہ ریاستیں جن سے ایزیلی موومنٹ کی جا سکتی ہے یورپ کی طرف۔ تو یہاں پہ جانے والوں کی نا اچھی خاصی چھان بین کی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بندے نے ایکچولی لگانی ہوتی ہے ڈنکی، پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں اتنے، پیسے اس کے پاس $200-400 ہوتا ہے، جب وہ ایک ماہ کے وزٹ ویزے کے اوپر رہا ہوتا ہے، ایک ماہ کے وزٹ ویزے کے اوپر جانے کے لیے اس کے پاس کم از کم $2,000 سے $3,000 ہونے چاہیے، جو اس کا ایکسپینسز ہے۔ ایکسپینسز پورے نہیں ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ ایئرپورٹ امیگریشن آفیسر کی بات نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے آنسر کویسچن نہیں دے پا رہا ہوتا۔ الٹیمیٹلی کیا کیا جاتا ہے؟ اس بندے کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وہ وہاں پہ مختلف باتوں کا پراپر جواب نہیں دے پا رہا ہوتا۔ اب ایک بندہ تھا، وہ 4-5 کنٹریز کی امیگریشن کرنا چاہ رہا تھا، یعنی کہ وہ ٹریول ہسٹری بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا میں نے فلاں کنٹری میں کتنے دن سٹے کرنا ہے اور میری نیکسٹ فلائٹ کون سی ڈیٹ کو ہے۔ میں نے دوسری کنٹری جانا ہے تو وہاں پہ مجھے کس ایئرپورٹ پر، کس جگہ پہ کتنے دن سٹے کرنا ہے۔ اب بتائیں، کیا وہ ٹریول ہسٹری بنانے جا رہا ہے یا اپنے آپ کو اور پاکستانی حکام کو دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے جن کے پاس ڈاکومنٹیشن تو کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن اپنا انٹرویو یا کچھ سوالات کے جوابات وہ دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز
جو آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے. آیا کسی کنٹری بھی جانا ہے، سپوز ایک بندہ باکو جانا چاہ رہا ہے، باکو کی ریکوائرمنٹ اس کی ٹکٹ کے اوپر پرنٹ ہونی چاہیے. اب یہ کون پرنٹ کرے گا؟ ٹریول ایجنٹ پرنٹ کرے گا، وہ کنٹری پرنٹ کرے گی، ایئر لائن پرنٹ کرے گی، یا کون کرے گی؟ اس چیز کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے، مکمل ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. اس چیز کے اوپر ہم اپنی سجیشن دیں گے آپ لوگوں کو کہ اس چیز کے اوپر کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، کیسے کی جا سکتی ہیں، اور کس طرح اس کو فلفل کر کے یہ آف لوڈ والے عمل کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز کے اوپر ویڈیو ہم انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں بنائیں گے کہ سعودی عربیہ کے مختلف بندوں کو کیوں آف لوڈ کیا گیا، کس بنا پہ کیا گیا، اور یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر حکام ہیں ان کے اوپر کس طرح کے چارجز لگ کے ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور مکمل آپ سے شیئر کریں گے کہ اس تمام چیزوں کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے. اپنی ہم سجیشن بھی دیں گے، حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.